پرانے زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور پرسکون سلطنت تھی جس کا نام نور باغ تھا۔ یہ سلطنت اپنی ہری بھری وادیوں، چمکتے دریاؤں اور مہکتے باغات کے لیے مشہور تھی۔ یہاں کے لوگ امن و سکون سے زندگی گزارتے تھے، لیکن ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ رات کے وقت آسمان پر ایک آگ کا پرندہ نمودار ہوا جو شعلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ جب وہ ہوا میں اڑتا تو روشنی کا ایک لمبا نشان چھوڑ جاتا، لیکن جہاں بھی اس کے پروں کی چنگاریاں گرتی وہاں زمین جل کر راکھ ہو جاتی۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور محل میں پناہ لینے لگے۔ بادشاہ قاسم کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ پرندہ قابو میں نہ آیا تو پوری سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ اس نے سلطنت کے سب سے بہادر جنگجوؤں کو بلایا اور کہا، جو کوئی بھی آگ کے اس پرندے کو روک کر سلطنت کو بچائے گا، میں اسے اپنی بیٹی شہزادی نایاب سے شادی کرنے کا اعزاز دوں گا۔ بہت سے بہادر نوجوان اس مشن کے لیے نکلے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ پرندہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ وہ جس کے قریب آتا اس کے کپڑے اور ہتھیار جل کر راکھ ہو جاتے۔ یہ خبر سلطنت کے ایک غریب مگر ذہین نوجوان اسفند تک بھی پہنچی۔ اسفند عام نوجوانوں کی طرح طاقتور نہیں تھا، مگر وہ عقل مند اور نڈر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آگ کے پرندے کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، مگر تلوار یا ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ہوشیاری اور دانائی سے۔ اسفند نے سب سے پہلے کتابوں اور بزرگوں سے اس پرندے کی کہانی معلوم کی۔ اسے پتہ چلا کہ یہ عام پرندہ کسی عام جانور کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک جادوئی مخلوق ہے جو صرف سچائی اور محبت کے جذبے سے قابو میں آ سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص خوف کے بغیر خلوص نیت کے ساتھ اس کے قریب جائے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسفند نے ایک ترکیب سوچی اور اس نے محل کے باغ سے سب سے زیادہ خوشبودار پھول چنے اور ایک نرم قالین پر بچھا دیے۔ پھر وہ کھلے میدان میں جا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے منتظر رہا۔ رات کے وقت جب آگ کا پرندہ آسمان پر اڑتا ہوا آیا تو اس نے نیچے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ قالین پر رنگ برنگے خوشبودار پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک نوجوان سکون سے بیٹھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اس سے خوف نہیں کھایا تھا۔ آگ کا پرندہ نیچے اترا اور اسفند کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اسفند نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں قید کرنا ہے یا نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے دیس میں کیوں آئے ہو۔ پرندے کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور اس نے پہلی بار انسانی زبان میں بات کی۔ میں کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ اپنے گھر کی تلاش میں ہوں۔ میں اس وادی کا محافظ تھا، مگر جب لوگوں نے مجھے ایک بلا سمجھنا شروع کیا تو میں بھٹکنے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، سب مجھ سے خوف زدہ ہیں، مگر تم وہ پہلے انسان ہو جس نے مجھ سے خوف کے بجائے محبت اور ہمدردی سے بات کی۔ اسفند مسکرایا اور بولا، اگر تم چاہو تو نور باغ تمہارا گھر ہو سکتا ہے۔ لوگ تم سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ تمہیں نہیں سمجھتے۔ اگر تم انہیں اپنی روشنی سے نقصان کے بجائے روشنی اور روشنی کا تحفہ دو تو وہ تمہیں قبول کر لیں گے۔ یہ سنتے ہی آگ کے پرندے کے شعلے دھیرے دھیرے کم ہونے لگے اور وہ ایک چمکدار سنہری پرندے میں بدل گیا۔ اب وہ تباہی کا باعث نہیں تھا، مگر روشنی اور امید کی علامت بن چکا تھا۔ اگلی صبح جب لوگ جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطنت میں روشنی پھیلی ہوئی ہے اور آسمان پر ایک حسین سنہری پرندہ اڑ رہا ہے۔ بادشاہ قاسم نے خوشی سے اعلان کیا کہ اسفند نے نہ صرف سلطنت کو بچایا بلکہ انہیں سکھایا کہ ہر خوف کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اپنا وعدہ نبھایا اور اسفند کی شادی شہزادی نایاب سے کر دی۔ اسفند اب ایک عام نوجوان نہیں بلکہ نور باغ کی تاریخ میں سب سے عقل مند اور بہادر شخص مانا جانے لگا، اور آگ کا پرندہ ہمیشہ کے لیے نور باغ کے آسمان پر ایک چمکدار روشنی کی طرح موجود رہا، جو لوگوں کو یاد دلاتا رہا
کہ خوف کے بجائے سمجھداری اور محبت سے بڑی طاقت ہے۔ تو اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے بچوں کہ خوف اور غلط فہمی ہمیشہ ہمیں سچائی سے دور لے جا سکتی ہیں، اور طاقت سے زیادہ عقل اور محبت مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی، امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔